بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں چینل داستان نگر۔ کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 14 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 15 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ چلا۔ راجہ داہر کے کمرہ سے نکلتے ہی طاہرہ نے اطمینان کا دم لیا اور بیٹھ گئی۔ اپنی حالت، داہر کی کیفیت اور جوگن کے کہے ہوئے الفاظ پر غور کرنے لگی۔ داہر طاہرہ والے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے جوگن نے بتا دیا تھا کہ دیبل کا قلعہ مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، لیکن اسے جوگن کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ دیبل کا قلعہ اس قدر مضبوط تھا کہ اس کے خیال میں اس کا فتح ہو جانا قریب قریب ناممکن تھا، اور اس کے علاوہ وہاں لشکر بھی تو کافی تعداد میں موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کل 6000 ہی ہے۔ اس خیال سے اسے نہ صرف خیال بلکہ یقین تھا کہ اہل دیبل مسلمانوں کو ہضمیت دے کر بھگا دیں گے، مگر آج جوگن نے بتا دیا کہ دیبل تو فتح ہو گیا۔ اسے حیرت تھی اور اس بات پر افسوس بھی۔ وہ وہاں سے چل کر اپنے کمرہ خاص میں پہنچا، جہاں اس کی سگی ہمشیرہ ماٹی، جس سے اس نے شادی کی تھی اور جو رانی کہلاتی تھی، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے راجہ داہر کا چہرہ اداس دیکھا تو اسے تعجب ہوا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ راجہ ایک مسلمان دوشیزہ کو لے آیا ہے۔ کو اٹھا لایا ہے اور اسے اپنی مرضی پر چلنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس نے کئی لڑکیوں کو اسی طرح ہموار کر کے اپنی نفس پرستی کا شکار بنا لیا تھا، اور یہ سب کچھ تمام رانیوں کے سامنے ہوا تھا۔ چونکہ رانیاں ایسے تمام واقعات کی عادی ہو گئی تھیں، اس لیے اب انہیں رشک یا حسد نہ رہا تھا۔ چنانچہ رانی ماٹی نے بھی باوجود سمجھنے کے کہ راجہ مسلم دوشیزہ کے پاس سے آ رہا ہے، کسی کبیدگی کا اظہار نہ کیا، بلکہ اسے پریشان حال اور افسردہ خاطر دیکھ کر وہ بھی افسردہ ہو گئی۔ اور جب داہر آ کر بیٹھا تب اس نے کہا، ناتھ طبیعت کیسی ہے؟ داہر بولا، اچھی ہے۔ ماٹی کہنے لگی، مگر حلیے سے تو کسی طرح پریشانی آشکار ہو رہی ہے۔ داہر نے جواب دیا کہ مجھے ماتا جوگن ملی تھی اور اس نے ایک خبر ہی ایسی سنائی ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اس کی بہن جو اب اس کی بیوی تھی کہنے لگی، وہ خبر مجھے بھی سناؤ گے سوامی؟ داہر کہنے لگا، اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں نے دیبل کا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ اس وقت رانیوں کو سیاسی معاملات سے کچھ بھی تعلق نہ ہوتا تھا، اور وہ یہ بھی نہ جانتی تھی کہ اگر جنگ ہو کر ملک کا کچھ حصہ بھی نکل جائے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ ماٹی بھی ایسی ہی رانی تھی۔ اس نے کہا، اگر ایک قلعہ جاتا رہا تو کیا نقصان ہو گیا؟ آپ کے پاس تو سینکڑوں قلعے ہیں۔ داہر کہنے لگا، لیکن ممکن ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے ایک قلعہ فتح کر لیا، اسی طرح وہ پے در پے دیگر قلعے بھی فتح کرتے چلے جائیں۔ ماٹی کہنے لگی، کر لینے دو، 2-4 قلعے قبضے میں کر کے لوٹ جائیں گے، سارے قلعوں پر قبضہ کرنے سے تو وہ رہے۔ داہر کہنے لگا، تم مسلمانوں کو نہیں جانتی، وہ انسان نہیں، جنات ہیں، جنات۔ ان میں ضرور اتنی طاقت ہے کہ ایک ایک کر کے وہ تمام قلعوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ماٹی یہ سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، کیا اس الور کے قلعے کو بھی وہ فتح کر لیں گے؟ داہر کہنے لگا، ہاں، اگر ان کو روکا نہ گیا تو وہ یہاں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اب ماٹی پریشان ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگی،
तब तो इन्हें रोकिए स्वामी। दाहर बोला, रोकूंगा, और सिर्फ रोकने ही का नहीं बल्कि उन्हें शिकस्त देकर उनके मुल्क पर जवाबन चढ़ाई भी कर दूंगा, और जब उनके खलीफा को असीर कर लूँगा फिर वापस पलटूंगा। माटी कुछ घबरा गई। उसने कहा, नहीं नाथ, वहाँ जाने का इरादा न कीजिए। उनका राजा तो समंदर पार रहता है। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि समंदर पार शैतानों, भूतों और जादूगरों की आबादी है। जो वहाँ जाता है जिंदा वापस नहीं पलटता। उस ज़माना में हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं के यही ख्यालात थे, इसलिए वो समुंदर में सफ़र करना खिलाफ़े मज़हब बताते थे। गोया उन्होंने समुंदर पार ना जाने के लिए मज़हब का एक बहाना बना लिया था, वरना वो इस खौफ से कि समुंदर पार शैतान, भूत, देव, जिन और जादूगर रहते हैं, वहाँ जाते डरते थे। दाहर ने कहा, मगर मुसलमान भी तो समुंदर पार ही रहते हैं। माटी बोली, मगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान जन्नात हैं, जन्नात में ही रह सकते हैं। दाहर, लेकिन मुसलमान देखने में तो इंसान मालूम होते हैं। माटी बोली, कुछ भी हो, मगर मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। दाहर, अच्छा, खुद ना जाऊंगा, लेकिन ये तो हो सकता है कि अपने मुतबादल के तौर पर मैं किसी अपने जांबाज सिपासलार को भेज दूं। माटी ने कहा, हाँ, किसी और को भेज दें। इस वक्त आपकी तबीयत कुछ बदमज़ा हो रही है, नाचने और गाने वालों को बुला लीजिए। दाहर ने कतई कलाम करते हुए खूब याद दिलाया, तुमने अच्छा, किसी दाजी को भेजो। फ़ौरन माटी ने हथेली बजाई। एक खादिमा अंदर आई और दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। माटी ने कहा, जाओ नाचने और गाने वालियों को भेज दो। खादिमा चली गई। थोड़ी ही देर में कई हसीन दुशीज़ाएँ माँ साज के आई और सलाम करके मुअद्दबाना अंदाज में एक तरफ बैठ गईं। ये तमाम लड़कियां खूबसूरत थीं, सिर्फ एक एक अंगिया जिससे सीना को कुछ हिस्सा ढका हुआ था पहने थी, साड़ियाँ बांधे थीं, मगर इस लिबास से सतरपोशी न हो रही थी, बल्कि जिस्म का काफ़ी हिस्सा नज़र आ रहा था। ये तो इन लोगों की तहजीब थी। माटी ने उससे कहा, कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। जो बड़ी गायिका थी उसने साजिंदों को इशारा किया और सुर मिलाकर गाना शुरू कर दिया। बाकी हसीन लड़कियां भी उसकी आवाज़ के साथ शामिल हो गईं। सब की सब खुश आवाज़ थी। उनके मिलकर गाने से समा बंध गया और दाहर और माटी की रूहें मौसीकी के बहरे नापैद में तैरने लगी। कुछ देर के बाद गाना बंद कर दिया गया और दाहर बागीचा में जा बैठा। दरअसल दैबुल की फतह ने उसके दिल पर बड़ा असर किया था। उसके दिल का सुकून जाता रहा और वो कुछ परेशान रहने लगा, मगर जब कोई उसके पास आता तो वो खुश रहने की कोशिश करता, ताकि किसी को ये मालूम ना हो कि अंदर ही अंदर से राजा का दिल गमज़दा है। एक दिन उसे मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम का कासिद आया है। उसने दरबार मुनाकिद किया, तमाम दरबारियों को तलब किया। जब वो आ गए तब वो भी दरबार में आ बैठा। उसने कासर को हाजिर होने का हुक्म दिया। कासिद एक मुसलमान था। उसने संगासन के करीब जाकर अपना मरासला बढ़ा दिया। बदीमन वज़ीर ने मरासला लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। उस ख़त में लिखा था, आज जानिब मोहम्मद बिन कासिम सकफ़ी बंदाए खुदा सालारे लश्कर इस्लामिया बजानब राजा दाहर वालिए हिंदो सिंध। अफसोस है कि तुमने मुसलमानों को कैद करके फर्जंदाने इस्लाम को सिंध पर हमला करने की दावत दी। काश तुम कैदियों को उसी वक़्त रिहा कर देते जब पहली मर्तबा तुम्हारी खिदमत में कासद भेजा गया था। अब दैबुल फतह कर लिया गया है और जो हमारे कैदी थे हमने उनको छुड़ा लिया है। सिर्फ एक लड़की ताहिरा अलाउर में तुम्हारे पास मौजूद है। मुनासिब ये है कि उसे बाइज्जत तौर पर हमारे पास रवाना कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वजह मुखासमत ख़त्म हो जाएगी। चूँकि मैं खून रेजी को पसंद नहीं करता, इसलिए दोस्ताना मशवरा दे रहा हूँ। आज मोहम्मद बिन कासिम।
میں ہوں محمد رضا نقشبندی۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر میں کامسین سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولانگیز داستان۔ دہر اس خط کو سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا شاید محمد بن قاسم دیبل کی فتح پر کچھ مغرور ہو گیا ہے اور اسی لیے اسے یہ خط لکھنے کی ہمت ہوئی ہے، مگر وہ میری طاقت سے واقف نہیں ہے۔ اسے کہہ دو کہ طاہرہ میرے پاس ہے اور میرے پاس ہی رہے گی، کوئی دنیا کی طاقت اسے مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکتی۔ اس کی یہ لا یعنی گفتگو سن کر قاصد کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا مغرور محمد بن قاسم نہیں جناب، آپ ہیں۔ آپ کو اپنی طاغوتی طاقتوں پر غرور ہے، مگر آپ خدا کو بھول گئے ہیں، نہیں جانتے کہ وہ فرعونی حکومت کا منٹوں میں خاتمہ کر دیا کرتا ہے، ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر وہ کمزوروں کا ساتھ نہ دے تو زور آور انہیں چیونٹیوں کی طرح اپنے قدموں کے نیچے مسل دے۔ آپ زور آور صحیح، لیکن ہم کمزوروں کا خدا مددگار ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اطمینان اور اعتماد حاصل ہے کہ اگر آپ نے ہماری صلح کی درخواست کو ٹھکرا دیا تو ہمارا خدا یقیناً ہماری مدد کرے گا، اور جس طرح سے ہم نے دیبل فتح کر لیا ہے، اسی طرح ایک دن تمام تمہاری راجدھانی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ راجہ دہر غصہ سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس نے کہا تمہارا یہ حوصلہ، تم کو معلوم نہیں کہ دیبل میں بزدل لوگ تھے، اور اب جن بہادروں سے مقابلہ ہوگا وہ شیروں کے گلے چیر ڈالتے ہیں۔ اس لیے میں تم کو تنبیہ کرتا ہوں کہ دیبل سے آگے قدم نہ بڑھانا، ورنہ تم میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ قاصد کہنے لگا آپ عام مسلمانوں سے واقف نہیں ہیں، ورنہ صلح کو غنیمت جانتے۔ ہم وہ ہیں جو سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور جو کام شروع کرتے ہیں اسے پورا کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ یا تو طاہرہ کو رہائی دلائیں گے یا اسی کوشش میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں گے۔ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ یا تو طاہرہ کو رہائی دلائیں گے یا اسی کوشش میں خود شہید ہو جائیں گے۔ دہر کہنے لگا ہاں یہ دوسری بات ممکن ہے۔ قاصد کہنے لگا نہیں وہ ممکن نہیں، بلکہ ممکن یہ ہے کہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ ہی الٹ دیں گے۔ دہر بولا اچھا دیکھوں گا منتری جی، مغرور محمد بن قاسم کو جواب لکھ دو اور اس گستاخ قاصد کے حوالے کر دو۔ بدھی من نے جواب لکھا، دہر کو دکھلایا اور مہر لگا کر قاصد کے حوالے کر دیا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد دہر نے وزیر اعظم سے کہا تم نہرون کے راجہ ساہنی، سوستان کے راجہ بجہرہ، بدیہا کا راجہ کاکا اور بیت کے راجہ موقع کو ہماری طرف سے فرمان لکھو کہ محمد بن قاسم کو اپنی سرحد پر روکیں اور اسے اور اس کی سپاہ کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ اگر وہ جواباً لڑتا ہے تو اسے شکست دے کر بھگا دیں، اور کوشش کریں کہ اس مغرور کو قتل کر کے اس کا سر ہمارے حضور میں بھیج دیں۔ اسی وقت یہ فرمان روانہ کر دو۔ بہتر ہے وزیر اعظم نے جواب دیا۔ اپنے نائب وزیر سلیسا گھر کو بلا کر اس سے فرمان لکھوانے لگا۔ جب فرامین تیار ہو گئے تب قاصد کے حوالے کر کے اسی وقت روانہ کر دیا گیا۔ اب دہر نے دربار برخاست کر دیا اور اٹھ کر راج محل میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عام درباری بھی ایک ایک کر کے جانے لگے۔ صاحبان ادھر محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ہمراہ دیبل سے نہرون کی طرف چل پڑا۔ نہرون دیبل سے 45 فرسنگ تقریباً 64 میل کے فاصلے پر تھا۔
10 میل روزانہ کے حساب سے 6 دن میں یہ لشکر نیرون پہنچ گیا۔ محمد بن قاسم جس قدر پرجوش اور بہادر تھا، اسی قدر رحم دل تھا، اور رحم دلی ہی کی وجہ سے نہیں چاہتا تھا کہ فضول خون ریزی ہو اور خلق خدا ماری جائے، چونکہ یہ مہم ان مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے بھیجی گئی تھی جو سراندیپ سے آتے وقت راجہ داہر کے ہاتھوں میں اسیر ہو گئے تھے۔ دیبل فتح ہونے سے تمام قیدی رہا ہو گئے تھے، صرف ایک طاہرہ رہ گئی تھی۔ محمد بن قاسم چاہتا تھا کہ داہر طاہرہ کو بھی رہا کر دے تو وجہ نظام مٹ جائے اور یہ مہم ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے نیرون پہنچنے سے پہلے ہی راجہ داہر کو ایک خط لکھا تھا اور اس میں مطالبہ کیا تھا کہ وہ طاہرہ کو چھوڑ دے۔ جب حجاج کو معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم نے اس قسم کا خط راجہ داہر کو لکھا تو اس نے فوراً ناراض ہو کر ایک تحدید نامہ لکھا جس کا اقتباس یہ ہے: فرزند من، میں اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوا کہ تم نے راجہ داہر کو مصالحت کے لیے لکھا ہے۔ تم نے اپنی نیک دلی سے ایسا لکھا، لیکن داہر اسے تمہاری کمزوری پر محمول کرے گا اور وہ ہرگز صلح پر آمادہ نہ ہوگا۔ تم ہندوستان کے راجاؤں سے واقف نہیں ہو، یہ خود سر، مغرور، نیم وحشی اور نہایت سنگ دل ہیں۔ میں نے یہ تمہیں ہدایت کی ہے کہ جو خود تم سے مصالحت کی درخواست کرے اس سے فوراً صلح کرو، اور جن شرائط پر صلح کرو ان کی پوری پابندی کرو، لیکن اپنی طرف سے ہرگز تحریک صلح نہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے پاس لشکر کم ہے اور غنیم کے پاس بے شمار ہے، مگر مسلمان کبھی دشمنوں کی کثرت سے نہیں گھبراتا، اس لیے وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن مسلمان کبھی دشمنوں کی کثرت سے نہیں گھبراتا، اس لیے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی سے امید کی اعانت رکھتا ہے۔ ہندو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اسے امید رکھتے ہیں، اس لیے تم اندیشہ نہ کرو، انشاءاللہ اللہ تم کو فتح دے گا۔ آج تمام اسلامی قلمرو کی نگاہیں تم پر لگی ہوئی ہیں۔ ہر مسلمان مرد، عورت اور بچہ تمہاری فتح یابی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ جب دشمن ہاتھیوں کو لے کر حملہ کرے تو تم اپنے گھوڑوں کی مہمیزیں لگا دو یا پیدل ہو کر نیزوں سے حملہ کر دو، اور جب دریائے سندھ پر پہنچو تو اس کا ایک نقشہ میرے پاس بھیج دو۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو سلام۔ حجاج اج بصرہ۔ جب یہ خط محمد بن قاسم کے پاس گیا تو اس نے فوراً تمام لشکر کو سنا دیا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حجاج نے ڈاک کا اعلیٰ بندوبست کر دیا تھا اور 5-5 میل کی ایک منزل مقرر کر دی، اور ہر منزل پر 2 سوار مقرر کر دیے تھے جو خط ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لاتے اور لے جاتے تھے۔ انتظام بدستور قائم تھا، اور جوں اسلامی لشکر بڑھتا جاتا تھا ڈاک کی منزلیں بھی بڑھتی چلی جاتی تھیں، اور قریب ہر تیسرے دن خطوط آتے جاتے تھے۔ جب یہ لشکر نیرون پہنچا تو سامنی حاضر ہوا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ سامنی نے حجاج سے مصالحت کر لی تھی اور اس کی اطلاع محمد بن قاسم کو مل چکی تھی۔ اس نے آتے ہی بیان کیا کہ وہ کاسا جسے محمد بن قاسم نے داہر کے پاس بھیجا تھا جواب لے کر آ گیا ہے اور اسے سامنی نے روک رکھا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ داہر کا ایک فرمان اس کے نام آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اسے سرحد پر روکا جائے اور جنگ شروع کی جائے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ داہر نے اسی قسم کے فرامین تمام راجاؤں کو بھی بھیج دیے ہیں۔ محمد بن قاسم نے سمجھ لیا کہ داہر مصالحت کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ حجاج نے بالکل درست لکھا تھا کہ میری درخواست مصالحت میری کمزوری پر محمول کی جائے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ آئندہ کسی بھی راجا سے مصالحت کی تحریک نہیں کرے گا۔ اس نے قاصد کو بلایا۔ قاصد نے آ کر داہر کا ایک مراسلہ پیش کیا۔ محمد بن قاسم نے مراسلہ کھول کر پڑھا۔ اس میں تحریر تھا: از جانب راجگان داہر فرما روائے بحر و بر بجانب مغرور و سرکش محمد بن قاسم۔ اے
اے شیرخوار بچے، تو دیبل کو فتح کر کے اترا گیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دیبل کی طرح سے اور کلوں کو بھی فتح کر لے گا، حالانکہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ دیبل میں تجار اور پیشہ ور لوگ رہتے تھے، لڑنے بھڑنے والے تو ان میں تھے ہی بہت کم، اس لیے تم نے اسے فتح کر لیا اور اب اتنی جرت ہو گئی ہے کہ تو سیدھا ہم کو دھمکی دینے لگا کہ یا تو ہم تو طاہرہ کو چھوڑ دے ورنہ ہمارا حشر دیبل والوں کے ساتھ ہوگا۔ نادان بچے، اس خام خیالی کو اپنے دل سے نکال دے، اور اگر تو اپنی اور اپنے لشکر کی زندگی چاہتا ہے تو واپس چلا جا، ورنہ ایک مسلمان بھی زندہ نہ بچے گا۔ تو میرے بیٹے راجہ جے سیاہ کی زور قوت سے واقف نہیں ہے، اس سے ہند و سندھ کے تمام فرما روا کانپتے اور اس کے آستانے پر جا کر ماتھا رگڑتے ہیں۔ مکران اور توران کے بعد اور اس کے حلقہ بگوش اطاعت ہیں، ہمارے پاس اس قدر آتی ہیں کہ ان کا ایک ریلا تیرے تمام لشکر کو مسل کے رکھ دے گا۔ عقل مندی اسی بھی ہے کہ میرے بہادروں کے پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ جا، بھاگ جا، نکل جا ہمارے اس علاقے سے۔ خط ختم ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے اس خط کو پڑھا اور ہنسنے لگا اور کہا کہ راجہ طاہر کو غرور ہے اپنے لشکر پر، اپنے بیٹے کی بہادری پر، اپنی رعایا کی کثرتوں پر اور ہاتھیوں کی ہنگامہ خیزی پر، مگر ہم کو زام اور بھروسہ ہے خدا پر اور خدا پرستی پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اس نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہم مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور اب بھی کرے گا۔ اس نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ جس کی مدد اللہ کرے اس کی فتح یقینی ہوتی ہے، اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ راجہ طاہر کے ہاتھی، اس کا بے شمار لشکر، اس کا بیٹا، اس کے بہادر لوگ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا اور اس لیے چاہتا تھا کہ راجہ طاہر سے مصالحت ہو جائے، لیکن وہ ایسا مغرور اور جابر ہے کہ اس نے میری صلح کی پیشکش کو میری کمزوری سمجھ کر ٹھکرا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس سے ہرگز صلح نہیں کروں گا، اور یا تو اسے قتل کر کے دم لوں گا یا اپنی جان اپنے مالک کے سپرد کر دوں گا۔